دوستان محترم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کے سامنے ایسے ہی ایک وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے گھر میں برکت نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، بہت زیادہ آپ نے کوششیں کر لی، بہت زیادہ آپ نے محنت کر لی اپنی زندگی میں، لیکن ناکامیاب ہو رہے ہو، یعنی کامیابی آپ کو نہیں مل رہی، تو اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ کو روزانہ ایک نہ ایک وظیفے کی معلومات ہوتی رہے۔ دوستان محترم، حدیث پاک تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، کیونکہ ہم ہر ویڈیو میں حدیث پاک ضرور بتاتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنی نیت میں خلوص پیدا کریں، تبھی آپ کا عمل بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن آپ کو میں بتا دوں کچھ نشانیاں جس سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں دقتیں ہیں، تمام پریشانیاں، مشکلات ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو دوستان محترم، سب سے پہلے دیکھیے، ہماری زندگی میں تمام دقتیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ان سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان پریشانیوں سے بھی نکل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو دوستان محترم، ہم لوگ اگر کسی طریقے سے اپنی زندگی میں پریشانیاں کو جھیلتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمیں ضرور اس کا اجر مل جائے گا، یعنی ہمیں اس کی کامیابی ضرور ملنے والی ہے۔ سب سے پہلے اکثر ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے نا، اکثر کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، جیسے گھر میں لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو دسترخوان نہیں ہوتا، اور دوسری بات، عورتیں گھر کی سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہے اور صحیح طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ یعنی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ جیسے مکڑی کے جالے ہوتے ہیں، کافی گھروں میں جالے بن جاتے ہیں، تو جالے نہیں صاف کرتے ہیں، ان کو بھی صاف کر لینا چاہیے۔ ان سے بھی یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے برکت نہ ہونے کی۔ اور بھی تمام ساری، جیسے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی کعبے کی طرف کو پیر کر کے سو جاتا ہے، یعنی بچوں پر دھیان نہیں دیتے، ایسے کر کے سو جاتے ہیں، کچھ لگتا ہی نہیں، مطلب ان کو بالکل ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کون سی غلطی کر رہے ہیں، کون سی نہیں کر رہے ہیں۔ اکثر بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھاتے ہیں، ایسے ہی کھانا کھا لیتے ہیں اور کھا کر اٹھ جاتے ہیں، اور اللہ پاک کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھنا ہوگا۔ ہمارے گھروں میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم سے ہو جاتی ہیں، ان پر ضرور توجہ دیں، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جب توجہ دیں گے، ان کو ہم ٹھیک کریں گے، تبھی ہمارے گھر میں ہم میں کامیابی کی تڑپ ہوگی اور کامیابی ہمیں حاصل ہوگی، ہمارے گھر میں تمام برکت ہوگی۔ دوستان محترم، میں آپ کو سیدھا وظیفہ بتا دوں۔ آپ کو وظیفہ کیا کرنا ہے، آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے، یعنی سورہ کوثر جو 30ویں پارے عامہ کے بارے میں ہے، سورہ کوثر کو پڑھنا۔ پہلے آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر سورہ کوثر کو پڑھیں 7 مرتبہ، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر پانی پر دم کریں اور چاروں کونوں میں چھڑک دیں اور اپنے گھر والوں کو سب کو پلائیں، یا تھوڑا تھوڑا پانی بوتل میں کر کے پانی سب کو پلائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ 7 مرتبہ آپ پڑھیں گے، 7 دن میں آپ کو فائدہ نظر آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بس آپ کو محنت اتنی ہی کرنی ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہ آپ نے وظیفہ کر دیا، گھر بیٹھ گئے، آپ کو یہ لگ رہا ہے اب ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی، اس طریقے سے کامیابی حاصل نہیں ہونے والی۔ محنت بھی کریں، آپ لوگ جو کام کاج کرتے ہیں وہ کام بھی کریں، اور اس عمل کو بھی اپنا لیں، اور اپنی زندگی میں اس عمل کو اپنا کے پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کس طریقے سے پرسکون ہوتی ہے۔ اللہ پاک جو قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے، تو ہم کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں؟ دوستان محترم، آپ خاص طور پر اس چیز پر خیال رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو